صل على رسوله الكريم. قال الله تعالى في قرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله الغالب. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. درود پڑھنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا: یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایک آیت ہے چھوٹی سی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائی. اس آیت کی وجہ سے اتنا زبردست عمل ہوا پوری دنیا کے اندر کہ تمام نقشہ بدل گیا عالم کا. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ایک حکم فرمایا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے، کیونکہ اس میں بہت فائدہ ہے. تو سب سے زیادہ فائدہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کو دینا چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں. جس پہ بہت بڑے انعام ہو آخرت میں دنیا کے، تو اللہ تعالیٰ قرآن اس سے ایمان والوں سے خطاب فرماتے ہیں. جب بھی کوئی انعام دینا ہو جو خاص تعلق ہو، جس کا آخرت سے تعلق ہو، دنیا سے نہیں آخرت سے تعلق ہو، اللہ پاک اس ایمان والوں کو خطاب فرماتے ہیں. ایمان والے میں جائے کتنے انسان کمزور ہو، گناہ گار ہو، سیاکار ہو، برے عادات ہوں، لیکن ایمان موجود ہو تو سب اس میں داخل ہو جاتے ہیں. اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے. اس خطاب پر پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے، نقشہ تبدیل ہو جاتا ہے، آدمی بدل جاتے ہیں، عبادتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، قرآن کھل جاتے ہیں، سجدے بھر جاتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، عجیب کیفیت ہو جاتی ہے پورے عالم میں. کیوں؟ کیا کہ اللہ نے شاید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، میں تمہیں ایک ایسا مہینہ دے رہا ہوں جس میں تم نے روزے رکھنے. کوئی ساس تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ پوری امتیں جو تھی اس سے پہلے قبل گزر چکی ہیں، ان کو بھی ہم نے روزے رکھوائے تھے. تو اسی وجہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے. اصل چیز یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ رمضان کی اہمیت، اس مہینے کی اہمیت روزے کی وجہ سے نہیں ہے. یہ بھی سن لیں آپ، روزے کی وجہ سے نہیں ہے. روزہ مقصد نہیں ہے اس مہینے کا. اس مہینے کا مقصد روزہ نہیں ہے، تراویح نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ کیا ہے؟ مقصد کچھ اور ہے اس کا، اس مہینے کا. یہ سوچیں آپ، اگر آپ نے روزے سارے مہینے رکھے
تراویح پڑھی، جو کچھ بھی کیا، لیکن جس مقصد کے لیے آپ کو یہ دیا ہے وہ نہیں کیا تو ضائع ہو جائے گا سارا. یاد رکھیں یہ سب ضائع ہو جائے گا، نقصان ہمارا. پر کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے بالکل بیکار ہے تمہارا، بھئی تمہارے روزوں کی ضرورت تھی ہی نہیں. مجھے کیا ملنا تمہیں بھوک کر رکھنے سے، ننگا رکھنے، بھوک ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، کھاؤ نہ، یہ نہ کرو، بیوی کے نہ پاس جاؤ. میں کہتا ہوں وہیں کوئی سزا دینی ہے تمہیں؟ پھر سزا تو نہیں دینی اللہ تعالیٰ نے، کوئی پنشمنٹ تو نہیں ہے ایمان کی کہ ہم نے ایمان رکھا ہے تو اللہ پنشمنٹ دے رہا ہے. نہیں، اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک مقصد ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر اس مقصد کو آپ نے حاصل نہیں کیا اور روزے پورے رکھ لیے، تراویح پوری پڑھ لی اور اس مقصد کو حاصل نہیں کیا، 0/0 ہے. اس میں بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اس پہ نہ رہیں کہ ہم نے اتنے روزے رکھ لیے، اتنے قرآن پر ختم کر لیے. نو نو، سنے آیت یا اہل الذین ما کتب علیکم صیام کما کتب علی الذین من قبلکم. فرمایا یہ مقصد جو ہے اتنا بڑا ہے کہ جتنی بھی کائنات میں لوگ پیدا میں نے کیے سب کے لیے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میں تم نے حاصل کرنے کا مقصد پیدا ہی میں نے تمہیں اس لیے کیا تھا، اس مقصد کو حاصل کیے جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں یہ روزے دیے ہیں. روزے رکھنے کے نہیں دیے، مقصد کیا ہے؟ فرمایا یہ روزے جو میں تم سے رکھوائے ہیں، یہ روزے رکھ رہے ہو، اس کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ. بس سنا گی یہ روزے تو میں صرف اس لیے رکھوا رہا ہوں، مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. یہ کام تو میں نے جب سے کائنات میں انسانوں کو بنایا ہے ہر امت پہ یہ کام ہم نے مقرر کیا ہے کہ ہر آدمی نے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے. بولے سبحان اللہ. اگر آپ گناہوں سے نہیں بچے، آپ نے حدیث نبی فرماتے ہیں ایک آدمی روزہ بھی رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو اس نے سوائے بھوک ننگ کے کچھ بھی نہیں ملا اس کو. صبح سے شام تو کچھ نہیں ملا اس کو، بھوکا رہا ہے. ہم نے پورے روزے رکھ لیے ہیں، سب کچھ کیا ہے لعلکم تتقون، لیکن ہم کیا ہوا؟ گناہوں سے نہیں بچے، ویسی کی ویسی ہیں. سب کام، جھوٹ بھی ہے، غیبت بھی ہے، سب کچھ بھی. دیکھیں مسئلہ ہے کہ انسان کو غیبت کرتا ہے کتنا بڑا گناہ ہے، اور روزہ اس نے رکھا ہوا ہے. تو امام احمد کے نزدیک، باقی 3 ائمہ کے نزدیک نہیں ہے، مختلف ہے، لیکن امام احمد کے نزدیک پھر بھی ایک امام معتبر بات ہے، اس کو مانا جاتا ہے. ان کے نزدیک یہ ہے کہ جس نے غیبت کی اس کا روزہ ٹوٹ گیا. حنفیٰ اور دوسرے مالکی حنبلی جو ہیں وہ اس پہ کہتے ہیں ٹوٹا نہیں ہے بلکہ مکروہ ہو جاتا ہے. ایسا ہونا کم بری بات ہے، کیونکہ وہ ٹوٹ گیا روزہ. وہ بھی امام احمد ہیں، ان کی فرقہ ہے پورا، تو اس کی بھی انسان اس کو بھی سوچتے ہیں لیکن ٹوٹ تو نہیں گیا روزہ میرا. اب مجھے بتائیں روزہ رکھنے کے بعد کتنی انسان سے غیبتیں ہو جاتی ہیں، کتنا جھوٹ نکلتا ہوگا. معاملات ہمارے ویسے ہی چل رہے ہیں. تو یہ صرف ٹائمنگ چینج کھانے کے کرنے سے ہمارا روزہ نہیں بنتا ہے. یاد رکھیں ہم نے اپنی ٹائمنگ چینج کر لی ہے تو اس کے بعد ہمارا روزہ بن گیا. صبح نہیں کھاتے تو 1 گھنٹہ پہلے کھا رہے ہیں، آپ 2 گھنٹہ پہلے کھا رہے ہیں. شام کو تھوڑا بریک دے کے آپ بعد میں کھا رہے ہیں. That you used to for that. It's become the habit. اس ہیبٹ بن جائے گی آپ. جو آپ 30 دن کے بعد آپ کو دل ہی نہیں کرے گا آپ کھانا کھائیں، آپ کو اسی وقت بھوک لگے گی، آپ اٹھے ہوئے ہیں. نہیں، وجہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کے اندر اس جو زندگی کا ہمارا کام ہے، یہ کام پوری زندگی کا ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں. It's not for the only Ramadan, it's for whole life you have to do these things. تو اللہ نے ایک کرم یہ فرمایا، رحمت یہ فرمائی کہ 1 مہینہ مکمل دے دیا کہ یہ لوگوں کچھ لوگ اس مہینے کے اندر اس پہ پریکٹس کریں کہ ہم گناہوں سے بچنا ہے، تاکہ اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاریں. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ That is the concept of رمضان. فلسفہ رمضان یہ ہے. ہم جیسی رمضان نظر آتا ہے بس رمضان نظر آئے، روزے رکھو، فلاں کرو، یہ کرو.
تھنک اباؤٹ اٹ، واٹ یو ڈو اباؤٹ اٹ. ہمیں کام کیا دے رہے اللہ پاک کہ روزے اس لیے میں تم سے مہینہ اس لیے دے رہا ہوں کہ تم نے سارا سال نہیں بچ سکے ہو گناہوں سے. گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک باطن کا گناہ ہوتا ہے، ایک ظاہر کا گناہ ہوتا ہے. ظاہر کا گناہ تھپڑ مارا، قتل کر دیا، چوری کر لی، ظلم کر دی، یہ سب کیا ہے؟ ظاہر کے گناہ ہے. ایک باطن کا گناہ ہوتا ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، چغلیاں کرنا، کینہ رکھنا. یہ تو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، یاد رکھیں. کوئی گناہ سے انسان بخشا نہیں جائے گا، انسان کے اندر یہ گناہ ہے کبھی نہیں بخشا جائے گا. بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو متقی کہتے تھے، بہت بڑے لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے، حضرت صاحب، شیخ صاحب، پیر صاحب، دیکھیں گے جہنم کی طرف جائیں گے. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے باطنی گناہ کو صحیح نہیں کیا تھا. باطن کا گناہ ایسا ہے کہ وہ سوائے اللہ کے کوئی دیکھتے نہیں ہے. ظاہر گناہ سے ہم اس لیے بچتے ہیں، شراب نہیں پیتے، یار لوگ دیکھ لیں گے اس کو، یار تھپڑنا اس اللہ کا خوف نہیں، لوگوں کا خوف ہوتا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے ہمیں. اور اس کے باطنی کو خوف، باطنی کا ہمیں خوف ہی نہیں تو کوئی دیکھے گا نہیں. کسی کیا پتہ کہ ہم کیا سوچیں، کسی متعلق کیا گندے خیالات ہم رکھتے ہیں. nobody knows about it. وہ اندر ہے، غصہ اندر ہے، غوطیں اندر ہیں، جھگڑے اندر ہیں، سب اندر ہے. اوپر سے واہ ماشاء اللہ نیک صاف ہونے بیٹھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. جو جائیں گے اصل جب اسکین ہوگا آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نکالے گا اندر سے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ تو اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے یہ تمہیں دیا. اچھا اب آپ کہیں گے روزے کا کیا مطلب پھر اس کے؟ ہمیں تو سب گناہوں سے بچنے کے لیے کہا ہے. دیٹس دا پوائنٹ. اس کو سمجھیں آپ. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی مدد کی ہے اس مہینے میں ہمارے ساتھ، اتنی بڑی ہیلپ کی ہے کہ یہ ان کو بالکل نہ گناہوں سے بچنے کے لیے، ہیلپ کرنے کے لیے ایک ایسی عبادت دے دیتا ہوں کہ جس سے ان کو آسان ہو جائے گا گناہوں سے بچنا. اور جب 30 دن تک یہ پریکٹس کریں گے تو جس میں عقل آ جائے گی انشاءاللہ، پھر پوری زندگی اس گناہوں سے بچے گے. اس لیے ہیلپ کی ہے روزہ دے کے. کیا کہ تو بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، تو کھا بھی نہیں سکتا، تو پی بھی نہیں سکتا. کیوں؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ انسان کا نفس کمزور ہوتا ہے، خواہشات کمزور ہوتی ہیں، اور یہ خواہشات ہی ابھارتی ہیں گناہ کی طرف. جب آپ کے اندر کھانا نہیں جائے گا تو دل کچھ نہیں کرنا اپنے گناہ کرنے کے لیے، پھر ڈھیل ہو جائیں گے آپ ادھر ہی، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے. خیر اب تو چھوٹے روزے ہیں، آپ دیکھیں وہ روزے گرمی کے ہو، سعودی عرب یہ گرم علاقہ ہو، ہمارا علاقہ بھی گرم تھا جہاں 120 ڈگری پہ ٹمپریچر ہو، روزہ ہو آپ کا پورا 13 گھنٹے کا. اس سے کہنا یار تو زنا کرا، کہتا ہے چھوڑ یار زنا، میرے تو مصیبت آئی ہے، میری سانس نہیں نکل رہی. تو کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کھانا پینا بند کر دو تو خود ہی وہ بالکل ڈھیلا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہیلپ فرمائی ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے کھانا پینا کچھ نہیں نہ ملنا ہے صبح شام تک، تو پھر تو بچے گا گناہ سے. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کے اندر ایک نور بھی رکھا ہے. دیٹ ہیلپ، نور رکھا ہے اس مہینے، بڑا نور رکھا ہے. دیکھیں آپ نور کیسا ہے. اللہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ رمضان دیا میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کیا؟ 3 پارٹس. پہلا حصہ رحمت کا ہے 10 دن، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا نجات کا، یعنی پروانہ تم بخشے گے جنت میں چلے گا، جو جہنم سے بچ جانے. اب اس کی ترتیب دیکھیں کتنی زبردست ہے. اللہ تعالیٰ سٹارٹ جو اس کا کیا ہے نا اللہ پاک نے، کس چیز سے کی ہے؟ رحمت سے کی ہے. رحمت کیا چیز ہے؟ رحمت یہ چیز ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں اس وقت، یہ لوگ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. کبھی دیکھیں مسجد میں یہ ماحول اتنا بڑا، ابھی تھوڑی دیر بعد دیکھیں مغرب پہ بھری ہوگی مسجد. یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو شخص 4 رکعت عشاء کی نہیں پڑھتا تھا، بہانے مارتا تھا گھر میں یہ ہے فلاں یہ ہو گیا، نہیں آتا تھا، بیشک نزدیک بھی رہا تو نہیں آتا تھا. لیکن اب کیا ہے آپ اس مہینے میں دیکھیں کہ 4 نہیں 20 پڑھنے کے لیے سب سے آگے کھڑا ہوگا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ رحمت ہے. یعنی کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس سٹارٹ اس کا مہینے کیسا کیا ہے کہ کیونکہ آدمی سارا سال گناہ کرتا ہے، اجٹ ہوتا ہے،
بالکل سست ہوتا ہے، بیکار ہوتا ہے، تو اس کو کیسے لے کر آئے کہ 20 رکعت تو نماز پڑھ، اس کو کیسے لے کر آئے کہ تو بھائی کھانا چھوڑ دے، اس کو کیسے لے کر آئے کہ تو فجر پڑھ، اس کو کیسے لے کے سارے اعمال کر، تو قرآن کی تلاوتیں کر. بڑا مشکل تھا نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ سٹارٹ رحمت سے کیا اس کو. سمجھا رہی بات آپ؟ دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، اتقیا ہوتے ہیں، اشقیا ہوتے ہیں. سورہ اعلیٰ کے اندر بیان کیا، میں اس کی تفسیر بیان کروں گا تو لمبی ہو جائے گی، ابھی ہم نے ذکر کرنا ہے. مختصر کہتا ہوں کہ دو انسان ہیں، ایک اتقیا ہیں، اشقیا ہیں ماحول کے اندر. اتقیا کیا لوگ ہیں کہ جو زندگی اپنے اللہ کے لیے احتیاط سے گزارتے ہیں. 5 وقت نماز میں احتیاط کریں گے، صبح اٹھنے میں گناہوں میں احتیاط کریں گے، ہر چیز میں احتیاط کرتے ہیں. پوری زندگی انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی احتیاط سے زندگی گزارنی ہے. ایسے لوگوں کو قرآن نے کہا اتقیا لوگ ہیں. ایک اشقیا لوگ ہیں، وہ کیا ہیں؟ یہ قرآن کی تفسیر بتا رہا ہوں آپ سورہ اعلیٰ کی. وہ کیا ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو احتیاط سے زندگی نہیں گزارتے. کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی آ گئے، کبھی چلے گئے. یہ لوگ زندگی احتیاط سے نہیں، اس کو اشقیا کہتے ہیں. تو جو اتقی ہیں ان کے لیے رمضان کا کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ صبح اٹھتے ہیں پھر صبح اٹھ جائیں گے، فجر پہ اٹھتے ہیں پھر فجر پہ اٹھ جائیں گے، نمازوں پہ پڑھتے ہیں وہ سارے نمازوں پہ آ جائیں گے. تو اصل مسئلہ اشقیا کا تھا کہ جو عادی ہی نہیں ہے اس چیز کی، جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو احساس ہی کوئی نہیں ہے. تو ان کے لیے اکثر اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا کہ اس مہینے کا جو سٹارٹ کریں کس چیز سے کریں؟ رحمت سے کریں. رحمت کیا ہے؟ اب یہ سنتے ہیں اللہ کی رحمت کیا ہے. کہ رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دھکا دے کے انسان کو لے آتے ہیں، اس طرف دھکا لے آتے ہیں. جیسے یہ تو اللہ تعالیٰ مقرب قلوب ہے. ہمیں چاہے تو سب کو ہم مسلمان بن جائیں. ساری دنیا جو کافر لوگ نظر آئے، یہودی سب 1 منٹ میں مسلمان بن سکتے ہیں. صرف اللہ نے کن کہنا ہے، سب مسلمان ہو جائیں گے. کوئی اللہ کی کوئی بڑی چیز نہیں، یہ تو امتحان کے لیے کوئی طور رکھا ہوا ہے. یہ نہیں اللہ تعالیٰ مجبور ہے، یہ تو بن نہیں سکتا مسلمان، یہ تو کافر ہو گیا، یہ تو بت پرست ہے، یہ تو ایک قوم ادھر ہے ایک قوم ادھر ہے. اللہ تعالیٰ یہ ٹیسٹ، وہ چاہے تو 1 سیکنڈ سب کچھ کر سکتا ہے، مشکل نہیں ہے. تو طاقت تو پوری ہے اللہ کے پاس. تو پھر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اتقیا سے وہ جو قوم جو ہے، وہ اشقیا جو ہے، جو بالکل نیچے والی قوم ہے بیچاری میری طرح، جو کام ہی صحیح نہیں کرتے، ان کے لیے رحمت یہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کے دلوں کو مسخر کر دیتا ہے. ان کو دلوں کے اندر اس چیز کی شوق پیدا کر دیتا ہے، اس طرف رغبت دے دیتا ہے. تو جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تو ان کے دلوں میں رغبت دے دیتا ہے، وہ ان کے اندر محبت آ جاتی ہے نمازوں کی. ساری ہمت جس کو ہے نا، آپ کڑی ڈال دیتا ہے، ایک دم ایک جھٹکا مارتا ہے تھوڑا سا. ورنہ کو میرے جیسے انسان کہاں آ سکتا ہے جو نماز ہی نہ پڑھے، سیدھا پہلے سب سے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور تراویح پوری پڑھ کے جاتا ہے ماشاءاللہ، اور پھر صبح بھی اٹھ جاتا ہے فجر کے لیے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے. اس نے قرض دے دی ہے مجھے. ایسے ایسے لوگ نظر آتے ہیں آپ کو مسجد کے اندر، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسے لوگ آگے بھائی. تو what's that؟ یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس مہینے کا سٹارٹ کس سے کی ہے؟ رحمت سے کی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اس لیے رحمت سے شروع کیا ہے کہ میرے جیسے گناہ گار انسان ہے تو وہ جو ان میں ہمت پیدا کر دی ہے کہ تم یہ کام کرو. اچھا کیوں کیا؟ بتا دیں آپ کہ روزہ کیوں دیا، رحمت سے کیوں سٹارٹ کیا؟ تاکہ یہ شخص روزہ رکھے گا، تراویح پڑھے گا، اس لیے میں نے اس کو ہمت دی ہے. تو پھر یہ کیا کام کرے؟ لعلکم تتقون، یہ اپنی زندگی کو ایسا بنا لے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں اس نے کرنی. دیٹس دا آبجیکٹو. یاد رکھیں بات، یہ ہے رمضان. ہاں اگر لگے رہے ویسے ہی ہم بس سب کچھ چل رہا ہے، ٹیلی فون چل رہا ہے، ٹی وی چل رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، میوزک بھی چل رہا ہے، آنکھوں میں کچھ نہیں، نہ اس کا حساب نہ اس کا حساب. اللہ کہتا ہے تیرے بھوک کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، چل بیٹھ کے کھا پھر. کیا فائدہ تھے آگے تو کھا دے گا. آب زمزم سے روزہ کھول رہا ہے اور کچھ نے تو مدینے کی کھا رہا ہے، اور سارا دن تو جو ہے اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہے. بات سمجھا رہی؟ یہ ہے روزہ. ایسے لوگوں کی عید ہوتی ہے، ان کو انعامات ملتے ہیں. ان کے لیے پھر اگلا جو عشرہ آ رہا ہے نا، ان لوگوں کے لیے کہ جس نے پہلے 10 عشرے کے اندر یہ پریکٹس کر لی ہے کہ اللہ کی رحمت ان کو کھینچ کر لائی تھی،
اور انہوں نے گناہوں سے بچنا شروع کر دیا ہے، پھر اللہ ان کا رزلٹ دیکھتا ہے کہ اس 10 دن کے اندر اس نے کیا کام کیا ہے، واقعی اس نے کچھ اچیو کیا ہے. کیا چیز؟ روزہ رکھنا نہیں، اس روزے کا اثر اس پہ پڑا ہے کہ اس نے گناہ سے بچنا شروع کر دیا. کیا کیا چیزوں کو چھوڑا ہے اس نے 10 دن کے اندر؟ گھر سے ٹی وی نکال دی ہے، گانے بجانے ختم کر دی ہیں، آنکھوں کو نیچے جھکا لیا ہے، فضول بات چھوڑ دی ہے، دنیا کی محبت دل سے نکل دی ہے، مال نوٹ مال یہ نکل گیا، بینک بازی نکل گئی ہے. طریقہ اس کو آگے 10 دن میں اللہ تعالیٰ جج کرتا ہے. جو اس 10 دن میں جب اس اللہ دیکھتا ہے کہ اس نے واقعی جو میں نے انعام دیا تھا اس نے شکر کیا ہے، پھر اس کو اگلے 10 دن دیتے ہیں. وہ اگلے 10 دن مغفرت کے دن ہیں. سمجھ آ رہا ہے رمضان؟ ایسے گزارے رمضان بھائیو. یہ نہیں 10 دنوں کے اوپر پتہ ہی نہیں کیا 10 ہو گئی پورے پتہ نہیں چلا، لوگ پتہ نہیں چلا رمضان ایسے چلا گیا جی. آپ کھا پی رہے ہو تو ٹائم ہی چینج ہوئے ہیں، بلکہ زیادہ کھا رہے ہو. پہلے فروٹ نہیں کھاتا، فروٹ بھی کھا رہے ہو. پہلے تم اور چیزیں نہیں کھاتا، پراٹھے بھی کھا رہے ہو، انڈے بھی کھا رہے ہو. کیا چینج کیا آپ نے؟ اصل چیز یہ ہے کہ اس 10 دن کے اندر آپ میں چینج آئی کہ کتنے گناہوں کو آپ نے چھوڑ کے توبہ کی ہے. فالو میں جب جو اس 10 دن میں ٹیسٹ پاس کر گیا اور لسٹ بنا لی کہ میں نے غیبت چھوڑ دی ہے، الحمدللہ میں نے فلاں چیز کی توبہ کر لی ہے، میں اب یہ کام بھی نہیں کروں گا، فلاں کام بھی نہیں کروں گا، جماعت سے نماز پڑھوں گا. اس نے ایک لسٹ بنا لی کہ میں نے اس 10 دن کے اندر یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. I have to achieve this target within 10 days. And if you have achieved it, then you jump into the second things. جب تم اگلے اشرے کے اندر آؤ گے، اگلے اشرے میں انعام کیا ہوگا؟ مغفرت کا انعام ہو جائے گا. کیا آ گیا بندے؟ پہلا کام تیرا پسند آ گیا، تو نے چھوڑ دیا ہے، ٹی وی نکل گئی، گانے نکل گئے، بانے نکل گئے، فضول باتیں نکل گئیں. اب تیرے ہاتھ میں تسبیح اللہ کا ذکر ہے، اپنے ٹائم کو تو نے چینج کر دیا، صبح جاتا ہے مسجد میں نماز میں پڑھتا ہے. ویل ڈن یو ویل ڈن ماشاءاللہ، ویل ڈن، بہت اچھا کام کیا. تجھے اب جماعت کے ساتھ بھی تو نے وعدہ کر لیا نماز پڑھوں گا، پریکٹس میں نے تجھے کرا دی ہے، تراویح کے لیے تو آتا ہے، پہلے تجھے 20 پڑھائے گا، اب تو نے صرف 4 کے لیے آنا ہے. 10 بولے 4 کے لیے آنا ہے. ماشاء اللہ شارٹ کٹ ہو جائے گا سارا، کچھ ہی نہیں ہو، تو بس 4 پڑھ نماز چھٹی تھی. جس نے 10 دن یہ کام کر لیا کہ جو اللہ نے ٹارگٹ دی ہے اس رمضان کا، روزہ نہیں دیا ٹارگٹ، روزہ کیا دیا ہے؟ ہیلپ دی ہے ہمیں کرنے کے لیے. روزہ ہیلپ کر رہا ہے ہماری کس چیز کے لیے؟ کہ ہم وہ ٹارگٹ اچیو کریں جو ہم نے دیا ہے. وہ کون سا ہے؟ تتقون لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ. یہ نہیں کہا کہ تم ولی بن جاؤ، اولیاء اللہ بن کے نکلو گے یہاں سے، بڑے بخشے نور آ جائے گا. کوئی بات ایسی نہیں کی. وہ کہتا ہے سب سے بہترین انسان میرے نزدیک وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے. متقی اس کو کہتے ہیں. اچھا یہ ایک اور نقطہ آپ کو سمجھا دوں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ گناہ مت کرو، سبحان اللہ، کیونکہ گناہوں کی فطرت ہمارے اندر پیدا کی ہے. ہم نے بدماشی کرنی ہے، کیونکہ نفس ہمارے ساتھ ہے نا، شیطان ہمارے ساتھ ہے نا، تو کرائے گا. تو اللہ نے کہا ہے گناہ نہیں کر سو، یہ نہیں کہا نہیں، کہا ہے گناہ سے بچنا ہے تم نے. تو سیو یور سیلف، اس میں مجاہدہ ہے کہ گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، بٹ یو ہیو ٹو سیو یور سیلف. جس وقت انسان کا نفس انسان کو گناہ کی دعوت دیتا ہے، اس لیے پریکٹس کرائی کس پر ہے؟ رمضان میں. آپ بیٹھیں، ٹھنڈا پانی ہے، سخت گرمی پڑی ہوئی ہے، اور ٹائم پہ آپ کا روزہ جا رہا ہے، کوئی بھی آپ کے آس پاس نہیں ہے. نفس کہہ رہا ہے پی لے یار، کیا پتہ چلنا ہے. کیا کہتا ہے؟ عورت آ گئی، یار کر لے زنا، کیا فرق پڑتا ہے. لیکن کون روک رہے آپ کو؟ یہ روزہ آپ کو روک رہا ہے کہ ڈونٹ ڈو دس تھنگ یار، اللہ ناراض ہو جائے گا. تو اب یہ پریکٹس کس چیز کی چاہیے کہ جب تو نکل جائے گا رمضان سے، جب تجھے نفس کسی چیز کی دعوت دے گا تو تو نے اسی طرح ڈھکنا، نہیں یار میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا.
سمجھا رہی بات؟ یہ رمضان پریکٹس کرا رہے ہیں لعلکم تتقون. دعوت آئے گی. اچھا گناہ بھی ہو جاتا ہے, ہمیں نہ چھیٹ دی ہے کہ اگر اتفاق تو نے گناہ کر بھی لیا تو پھر ایک کام تو فوراً کر, فوراً اللہ سے معافی مانگ لے, میں معاف کر دوں گا تجھے. تو اور کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ اس لیے مغفرت کا جو مہینہ دوسرا رکھا ہے اللہ پاک نے رکھا ہے کہ جو کچھ تم سے اگر غلطی ہو بھی گئی ہے اس 10 اشرے کے اندر, گناہ کمٹ کرا دیتا ہے نفس انسان سے, تم نے غلطی کر بھی لی ہے, ڈونٹ وری, رپورٹ تیری اچھی ہے, اگلا شخص جو آ رہا ہے میں معافی کیا تجھے معاف کر دوں گا میں. دس از دا ڈسکشن آف رمضان. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اس سیکوینس سے رمضان دیا. جانتے ہیں روزے رکھو روزے رکھو روزے رکھو, بس یہ روزے رکھنے سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہی نہیں ہے صرف رمضان کا روزے رکھو, تراویح پڑھو, قرآن پڑھو, یہ تو مطلب ہی نہیں ہے. شام کو جس وقت ہم جائیں گے تو فرشتے حساب اللہ تعالیٰ کو دیں گے, اس شخص نے جی روزہ تو رکھا لیکن یہ کام بھی کیا, فلاں کام بھی کیا, فلاں کام بھی کیا, تو چھٹی کرو اس کی, پھینکو جہنم کے ساتھ. یہ عبادت کا الگ ضرورت نہیں ہے, عبادت کے لیے بڑے فرشتے ہیں, سجدوں کے لیے بڑے فرشتے ہیں, بھری پڑی ہے پوری کائنات, پتا پتا اس کی عبادت کر رہا ہے. تیری ہمیں تو اللہ کی ہے کہ تجھے ایک امتحان میں ڈالا ہے کہ نافرمانی کی دعوتیں ہر طرف سے تیرے اوپر ہوں گی اور تو نے اللہ کے خوف سے بچنا ہے. غصہ بھی آئے گا, قتل کر دو, مال کھانے کی بھی دعوت ہوگی, اس کی مال کھا لو, دولت بنانے کا ماں تجھے سب کچھ دیا گا, کھلا تجھے یہاں رکھا جائے گا, لیکن تیرے اندر ایک چیز جو دیکھنے ہوگی, کیا؟ تقویٰ, یعنی خوف خدا تیرے اندر ایسا ہونا چاہیے کہ تو اللہ کے ڈر سے وہ کام نہ کرے. وہ انسان پاس ہو گیا, کامیاب ہو گیا. تو مجھے بتائیں, میں بھی اپنے گرمان میں جھانکوں, آپ بھی جھانکیں, اب تک اس زندگی میں کتنے ہم نے ایسی زندگی گزاری ہے, کتنی شیم فل بات ہے. 60 سال کی بیٹھے ہیں, 70 سال کے بیٹھے ہیں, 80 سال کے بیٹھے ہیں, غصہ آیا تھا اس کی 80 کی 80 کر دی, پرواہ نہیں کی, نہ صلح رحمی کا پتہ, نہ کسی سے عزت کا پتہ, نہ کچھ نہیں, بس مال دولت پیسے کی زندگی چل رہی ہے پوری, پیسہ پیسہ مال دنیا, اس کے علاوہ ہمیں کوئی چیز ہی سمجھ نہیں آتی. آج کا دور تو بالکل ہی ختم ہو گیا, بالکل ہی ختم ہو گیا. صحابہ کرام کی زندگی ایسی تھی جو ہمارے سامنے مثال ہے, رول ماڈل ہیں. ان کو پیسہ کمانا نہیں آتا تھا, ان کو دکانیں چلانے نہیں آتی تھی, تو نو ایوری تھنگ. وہ پاگل نہیں تھے, ان کے تو شعور ہم سے کہیں زیادہ تھے, وہ سب کچھ کر سکتے تھے, لیکن ان کا استاد ایسا تھا, ان کا شیخ ایسا تھا, اس نے ایک خوف پیدا کر دیا ان کے دل کے اندر. ایسا تذکرہ کیا کہ ہر وقت وہ اللہ کو اپنے سامنے دیکھتے تھے, ہر وقت. ایک گڈریا ہے, گڈریا سمجھتے ہیں آپ, یہ بھیڑ بکری جو چلاتے ہیں دیہات کے اندر, وہ بھیڑ بکری چلا رہا ہے, بالکل گڈریا جاہل آدمی ہوتے, بالکل ان پڑھ. حضرت عمر وہاں سے جا رہے ہیں, ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے, علی تھے, کون تھے, رضی اللہ تعالیٰ, تو وہاں سے گزرے, ان کو پیاس لگی تھی سب. حضرت نے کہا ٹھیک, حضرت عمر نے کہا کہ میں اس گڈھے کے امتحان لیتا ہوں. انہوں نے بلایا کہ بھائی یہ ہمیں جو تیرا بکری ہے یہ تو ہمیں دے دے, ہم اس سے دودھ شودھ نکالیں گے, بھوک لگے تو ہم اس کو کھا بھی لیں گے. تو کہتا نہیں بھائی میں تو مالک نہیں ہوں اس کا, دیہاتی نہیں ہوں, میں اس کا مالک ہی نہیں, میں آپ کا کہتا ہوں آپ دودھ پئیں اس سے اور یہ کریں, اس کا مالک کوئی اور ہے, میں تو ملازم ہوں, اس کو چلا رہا ہوں اس کو. حضرت عمر نے کہا اچھا دیکھتا ہوں اس کو, میں ٹیسٹ کرتا ہوں. کہتا بھائی کمال کی بات کر رہے تو یار, ہم تجھے پیسے دے رہے ہیں, یہ پکڑ ریال, تجھے تو سب ایک تھوڑا سا کام کرنا تھا. جب اپنے مالک کے پاس جائے گا تو اس کو کہنا مجھے کیا پتا کوئی بھیڑی آیا کھا گیا, میں تو بہت کوشش کی بچانے کی, نہیں میں بچا سکا, تو ختم ہو گیا. تیرا مالک کہے گا ٹھیک ہو کوئی بات نہیں, بکری لے جاتے ہیں. اس کو تیرے مالک کو تو پتہ نہیں چلے گا. جواب سنے وہ کیا کہتا ہے کہ واہ بندہ صحیح لگ رہے ہیں تم. حضرت عمر کو کہتا ہے بندہ عقل میں لگتا ہے, فائن اللہ کی طرح ہے. پھر ایک دیہاتی کا ایمان دیکھیں آپ, کہتے مالک تو نہیں دیکھ رہا, فائن اللہ کی طرح ہے, اللہ نہیں دیکھ رہا.
حضرت سبحان اللہ کہ جس کو اللہ کے نبی کی معرفت نے ایسے دیہاتی کو تیار کر دیا تا قیامت تک امت ایسی تیار ہو جائے گی تو کوئی آدمی جہنم میں نہیں جائے گا اس امت میں. ہمیں کوئی ڈر ہے اللہ تعالیٰ کا؟ بس روزے روزے چلے گئے. ٹھیک ہے، ڈھوم ڈھاؤں نہ کریں بھائی، ایسی نہ کریں. روزانہ اپنا محاسبہ کریں، کتنے گناہ چھوڑے ہم نے آج، کتنوں کے حق مارے تھے، ہم سے توبہ کی ہے، کتنوں سے ہم نے معافی مانگی ہے، کتنوں سے جا کے ہم نے کہا ہے کہ بھائی ہمیں معاف کر دو، ہم سے زیادتی ہو گئی ہیں. معافی مانگنا ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑوں سے ہی معافی مانگیں، نہیں، کوئی چھوٹا آدمی ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اس سے بھی معافی مانگ لیں آپ. معافی مانگنا شرمانا نہیں چاہیے معافی مانگنے میں، کیونکہ معافی نہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے بدلہ آخرت میں لے گا. یہ اس کا یاد رکھیں، ہر چیز لکھی جا رہی ہے. جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی اور آپ نے اس سے معافی نہیں مانگی، وہ آپ کے سامنے کھڑا کہے گا جی میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، اس کی اتنی نیکیاں آپ مجھے دیں. آج ہم معافی مانگتے شرماتے ہیں، تکبر سے معافی نہیں مانگتے. یار میرے سے زیادتی ہوگی. اگر زیادتی نہ بھی نظر آئے تو ہمیں چاہیے کہ اس سے معافی مانگ لے آدمی. سمجھ آ رہی بات میری؟ اس کا نام ہے لعلکم تتقون. اللہ کہتا ہے یہ میں نے رمضان اس لیے دی ہے، روزے میں اس لیے رکھوا رہا ہوں، تم سے ہی نہیں پوری امتوں سے روزے اس لیے رکھائے تاکہ تم بندے کے پتر بن جاؤ، تاکہ تم گناہ نہ کرو، لوگوں کے مال نہ کھاؤ، غیبت نہ کرو، گانے بجانے نہ ہو، فحاشی نہ ہو، نمازیں ترک نہ کرو، جماعتوں کو نہ ترک کرو. بہر گناہوں کی لسٹ ہے. سمجھ آ گئی بات؟ یہ ہے بھائی رمضان. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ نہیں صبح کھا لی شام کو کھولے، بھوکا رکھنا اللہ کا منظور نہیں ہے. روز محاسبہ کریں اپنا کہ کتنا میں بڑا گناہ گار ہوں، کیا کیا میں حرکت کرتا ہوں. اسے نفس کیا کہتا ہے، تو نے تو گناہ کیے ہی نہیں یار، تو بہت نیک آدمی ہے، میں تجھے بہت کدھر دھیان لے جائے گا. میں نے تو صبح اتنی تسبیح کی ہے جی، میں نے تو اتنا قرآن پڑھا ہے، میں نے تو اتنی عبادت کی ہے. یہ نہیں، ان عبادتوں سے نہیں اللہ دیکھتا. رکھتا ہے یہ بتا تو نے گناہ کتنے کیے ہیں، تیری آنکھوں نے کتنا گناہ کیا، زبان نے کتنا گناہ کیا، کس چیز نے گناہ کیا، یہ بتا. اب آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ بتا دیتا ہوں، بڑے آرام سے آپ کو پھر رمضان گزر جائے گا اور اصل رمضان گزرے گا. بتاؤں بزرگ سنی ترکیب آپ کو بتاتے ہیں، اس پہ عمل کر لیں، بہترین رمضان گزرے گا. 3 چیزوں کو کنٹرول کر لیں آپ. 3 things you have to control it. Try to control it. To make effort for that. اللہ تعالیٰ کوشش کو پسند کرتے ہیں، کوشش پہ انعام دیتے ہیں. مشکل سے مشکل چیز پہ بھی آپ کوشش کریں، نہیں میں نے یہ کرنا ہے، تہجد میں نے پڑھنی ہے، میں نے اٹھنا ہے، اور نیت آپ نے کر لی، اس پہ انعام اللہ پاک دے دے گا. اس کو کہتے ہیں کوشش کرنا. تو آپ نے 3 چیزوں کے، میں نے بھی آپ کے ساتھ 3 چیزوں کی ہم نے کوشش کرنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں رکھے گا کہ انہوں نے بیچاروں نے بہت کوشش کی ہے، نیت کی تھی کرنے کی، ادھر ادھر غلطی ہو گئی، چلو ان کو معاف، سائل مشکورہ، میں ان کو معاف کرتا ہوں. دیکھیں جتنے بدتمیز گناہ ہوتے ہیں نا ہمارے سے شیطان نفس کراتا ہے، یہ 3 چیزوں کو ہمارا استعمال کرتا ہے. 3 چیزوں جس سے ہمیں پکڑتا ہے. نمبر 1 آنکھیں، نمبر 2 اس سے بھی خطرناک کان، اس سے بھی خطرناک یہ زبان. اللہ کے نبی نے اس طرح کہا پکڑ کے بتائی کہ اس کی تو حفاظت کر، اس طرح زبان کو پکڑا آپ نے. یہ 3 چیزوں کو جو ہے نا یہ نفس اور شیطان استعمال کرتا ہے ہمارے. سمجھ آ رہی بات؟ تو ہم نے پریکٹس یہ کرنی ہے کہ ان 3 چیزوں پہ ہم نے لاک کر دینا ہے، باقی چھوڑ دیں، آپ سب گناہوں کی لسٹ ختم کر دیں، ٹول جائیں. آپ کی ان 3 چیزوں کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے کہ اس آنکھ سے کوئی وہ کام نہیں کرنا، وہ چیز نہیں کرنی جس کو اللہ نے منع کیا ہے. I want to do it. نفس ہے یار، دنیا کا تقاضا ہے، یہ نہیں کرو گے تو خبریں کہاں سے آئیں گی، فلاں کہاں سے آئیں گی. یہ کہتا ہے جو کچھ بھی ہے حرام ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا.
I won't do it. Control your eyes first. اس پہ پریکٹس. نمبر 2, ایئرس. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. سنواتا ہے, دکھواتا ہے, سنواتا ہے نفس. غیبت آپ کرتے نہیں, لیکن آپ سنتے ہیں. سیم ہے وہ انسان جو سن رہا ہے, سزا اس کو مل رہی ہے. حکم ہے کہ جہاں ایسے انسان ہو جہاں غیبت ہو رہی, اٹھ کے چلے جاؤ, کیونکہ تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ گے. تو سننا بھی پورا گناہ ہو جاتا ہے, آپ اس گناہ میں شامل ہو گئے ہیں. کہاں گیا روزہ؟ روزہ ہے ہی نہیں. بھائی خام کا بھوکے ننگے بیٹھے ہیں, کوئی نہیں روزہ. یہ کان اتنی چیزیں سنوائے گا نا آپ کو. ایک ٹیلی فون کر لیں آپ پاکستان کراچی میں, آج بھی فون کرو نا اپنے کسی کزن کو, ماموں کو, چاچا کو, اس نے ہزاروں سٹوری سنا دی ہیں 5 منٹ میں. اس کو یہ ہو گیا تو فلاں ہو گیا, یہ وہ کر رہی ہے, وہ یہ کر رہی ہے. 1 منٹ میں کس سے ہزاروں آپ کے اندر کس سے سنا دے گا 5 منٹ میں ٹیلی فون سے. وہ غیبت جو اس ملک میں ہو رہی یہاں سنا دے گا. ہے یہ ایسا نہیں ہے. کنٹرول یور ایئرس اف یو وانٹ ٹو بی متقی. لاک اٹ. دوسری چیز, بٹ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں لوگوں کے پاس, کیوں باتیں کریں؟ تکلیف کیا ہے؟ اچھا آپ جا رہے ہیں, کھڑے ہو رہے ہیں, ہاں بھائی کیا حال چال ہے, ٹھیک ہے یار, اور کیا ہو رہا ہے؟ استغفر اللہ. خود کریں یار, کوئی بات کرے گناہ کی میں سنوں. کرتے ہم نہیں کرتے. بولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کفا ہے دیکھا ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ, بولو بس ختم. کوئی ضرورت ہے بات کر لیں. سنا یار کیا حال چال ہے, اور کیا ہو رہا ہے, ادھر کی کیا بات ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں یار مجھے کچھ سنا تاکہ میں گناہ میں جاؤں. بولے سبحان اللہ. نماز پڑھنے سیدھے سے, نماز سے پڑھ ابھی نکلیں گے نہیں, ہاں بھائی کیا حال ہے, خود ہی شروع ہو جاتے ہیں ہم لوگ. یہ نماز تو یہی ختم نہ ہماری بھائیو, یہی ختم ہوگی. ہاں بھائی کیا حال ہے, آنکھیں مار یار, اندر والے کی شکایت لگا رہے ہیں کہ اس نے ایسے کیا یار, دیکھو اس کو, اشارے سے بتا رہے ہیں. تو اشارے سے بھی وہی گناہ ہو گیا جو آپ کر رہے ہیں نہیں کر رہے. روزہ رکھا میرے بھائی نے, تراویح پڑھ کے نکلا ہے, تراویح پڑھ کے بھی نکلا ہے, لیکن کام دیکھو کیا کر, اشارے سے گناہ کر. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اسٹاپ. کیا ضرورت ہے فضول بات کرنے کی کسی انسان سے؟ ضرورت ہے السلام کرو, دعا کرو. آئیز ٹو کنٹرول اٹ. اس کا طریقہ بتایا ہے قرآن نے کہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھو. اگر جھکا کے مشکل ہے تو یہ رومال رکھو. میں ہمیشہ رومال منہ پہ ایسے رکھ کے جاتا ہوں تاکہ کسی کو دیکھوں ہی نہ. یہ رومال پوچھیں کیوں رکھتا ہے, میں نے آپ کو راز کی بات بتا دوں, میں اس لیے رکھا ہے کہ بھئی اپنے منہ ناک کو بتا کے رکھو, چلو نکل جاؤ, کوئی پکڑے نہ مجھے. بات سمجھ آ رہی؟ ابھی تو کوشش کرنی ہے ہم نے بھائیو. یہ آنکھ بھی سامنے ہے, کان بھی, دونوں چیز ڈھک جاتی. چلو قصہ ختم. آج کل تو جن کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے چہرے کو چھپا کے رکھو, ہماری خواتین, وہ تو کھول کے جاتی ہیں. سبحان اللہ, کھول کے چہرہ جاتی ہیں. تو پتہ ہے آپ کو کیا کر رہی ہیں کام؟ ویورز بن رہے ہیں ان کے, ویورز. یو نو اباؤٹ دس ویورز. ویورز کا سنیں نیٹ رہا آپ سے. تو آخرت میں جب وہ بھائی اٹھے گی, وہ خواتین اٹھے گی, تو الگ آئے گا اس کے ویورز تو لے کے دکھاؤ کتنے ویورز ہیں اس کے. جس نے کسی کے 10,000 نکلیں گے یا 5,000 نکلیں گے. خوشی میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے دیکھو. کہتا پھر سرخی کیوں لگائی تھی, میک اپ کیوں لگایا تھا, باہر بغیر پردے کے, یہ تیری دعوت تھی مجھے دیکھو. تو قصور ان آدمیوں کا نہیں ہے, ان کی بھی سزا تجھے ملے گی. قیامت میں ایسی عورتوں کا, نبی پاک فرماتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسی عورتوں کا حال دیکھا ہے. سرکار امام الانبیاء فرما رہے ہیں اپنے صحابیوں کو کہ اپنی آنکھوں سے ایسی عورتوں کا حال دیکھا ہے کہ جو بغیر پردے کے پھرتی ہیں, لوگ ان کو دیکھتے ہیں. لوگوں کا قصور نہیں ہے, یہ ان کے ویورز ہیں. کوئی پروگرام ہوتا ہے اس کے ویورز ہوتے ہیں نا, جیسے میری اسپیچ چلتی ہے, ویورز کتنے ہیں, 500 ویورز ہیں. کہ یہ ویورز ہیں ان خواتین کے جو پردہ نہیں کرتی ہیں, آج خوبصورت ہو کے نکلتی ہیں, جوان بچیاں نکلتی ہیں. منع کرو تو ہزار دشمنی کھڑی ہو جاتی ہیں, ہزاروں دشمنی آپ مول لیتے ہیں. ایک سچا عالم, سچ بولنے والے امام سے اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا, اس سے کوئی ہاتھ نہیں ملاتا.
میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. جو سچا بولے گا اس ممبر پر اس کا دوست فالوور کوئی نہیں وہ اس کا ہوگا. اور لوگ بھی سننے والے بہت کم ہوں گے. یہ کتنے سن رہے ہیں بات میری؟ جو سننے وہ بھی نہیں آئیں گے اگلی دفعہ. اے جی بڑی سخت بات کرتا ہے، یہ تو فضول بات کرتا ہے، یہ کیسے ہم چھوڑ دیں، یہ کیسے چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے آنا بند کر دے گا. سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. پیاری نبی کی، ہماری امام انبیاء کی جماعت بنی تھی، چھوٹی چھوٹی کر کے بنی تھی. اٹریکشن نہیں تھی ان کے باتوں میں. قولوا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھو جہنم سے بچ جاؤ گے تم لوگ. کوئی ان کے ساتھ نہیں آیا تھا. وہ بغیر ہی ہے. پھر تھوڑے آگے چھوٹے چھوٹے جماعت آئے تھے، کیونکہ حق کو سننے کے لیے بڑا مشکل ہے. میں جب اس ملک میں آیا تھا اکیلا تھا. میرے شیخ نے بھیجا، اکیلا تھا. جا کام کر. وہاں مجھے کہا تجھے اب پیر بنا دیا، جا کام کر. بھائی میں اکیلا کیا کام کروں گا؟ کہ اللہ کام کراتا ہے. اٹھ. اور کیسی جگہ بھیجا مجھے بتائیں. اچھا خاصا کھاتا پیتا، سب کچھ مزے تھے، زندگی تھی، سب کچھ تھی. جاؤ ادھر جا. آپ نے دیکھا اس مسجد میں 6-6 7 ہزار آدمی جمع ہوتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ کیوں ہوتا ہے؟ کس لیے؟ میرا کمال ہے؟ نہیں. یہ دعوت کا کمال ہے کہ اس اللہ والے نے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ کا دین پھیلانا ہے، اور دوسری بات نہیں کرنی ہے. وہاں پیر نہیں بننا ہے. وہاں تو نے مٹھی نہیں کمانی ہے، پیسے نہیں کمانے، دولتیں نہیں کمانی ہے، مکانات نہیں بنانے، تجوری نہیں بنانی ہے. الحمدللہ فقیر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ایسی دنیا میں ہے کہ جہاں لوگ بنانے ہی آتے ہیں. 70 سال ہو گئے، فقیر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ. دیکھیں حق کی بات سننا بڑا مشکل ہوتا ہے. پسند نہیں کہ اس آدمی کو کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہم کیسے چھوڑ دیں. یہ پردہ کرنا، آنکھوں کو جھکانا مرد کے لیے کتنا ضروری ہے. آنکھوں کو جھکاؤ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. کیونکہ مت دیکھو کسی کو بھی، فضول چیز نہیں دیکھتے. ہاں اس کو دیکھو جس کو میں پسند کرتا ہوں. اللہ تو کس کو پسند کرتا ہے؟ قرآن کو پسند کرتا ہوں. اللہ والا نورانی چہرے والے کے چہرے کو دیکھ، اس کو پسند کرتا ہوں. اپنے ماں باپ کی زیارت کر، حج عمرے کا ثواب دیتا ہوں. ماں باپ کی ٹانگیں دبا، ثواب دیتا ہوں. ماں کی جوتیاں اٹھا، ثواب دیتا ہوں. نہیں ماں باپ کو تم گالیاں دیتے ہیں، طنز مارتے ہیں، ٹونٹ مارتے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا، ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا، ہمارا کچھ نہیں کیا. اس نے سب کچھ کیا ہے. ماں نے تجھے جنم دیا ہے. کما ربا یعنی صغیرہ، رب کا لفظ اللہ نے اپنے لیے اپنی ماں کے لیے استعمال کیا ہے. چھوٹی چیز ہے ماں تو اگر کتنے تھپڑ مار دے کچھ بھی نہیں ہوتا. شفقت ہے، محبت ہے ماں کی. سمجھا رہی بات نہیں؟ نہ ماں کے نام ہے، ماں سے حج کو بڑے سوال ملتا ہے، کچھ نہیں ملتا. کیوں ہے ہی نہیں. آنکھوں کو یوز کرو ان کام کے لیے. سمجھا رہی بات؟ تو کان کو بچانا ہے. کان کو بچانے کے لیے پردے کرو، بغیر سنے بات نکل جاؤ. دعوت نہ دو، آؤ جی اور کیا حال ہے جناب، کیا ہو رہا ہے ادھر، کیا چل رہا ہے آج کل، فلاں کام کیا ہو رہا ہے، اندر کیا ہوا، واق مارتا ہے، ادھر وہ عید کر رہے ہیں، وہ جمعرات کو کر رہے ہیں، فلاں کو کر رہے ہیں. تجھے کیا کام ہے، تجھے وہ کرنا کر، نکل جا باہر اپنے آرام سے. سمجھا رہی بات؟ تیسری چیز کیا ہے؟ زبان. یہ کراتی سارے غیبت، چگلیاں، سب کچھ یہیں سے نکلتا ہے. اس سے گالیاں، بکواس، ہلائی نہ اس کے بغیر مطلب، بغیر مقصد کو اس کو یوز کریں. جو اس کا طریقہ ایک ہے جو اللہ نے بتایا، کیا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اپنی زبان کو ذکر کی عادت ڈال. معاذ بن جبل کتنے بڑے صحابی تھے، یمن بھیجا جا رہا تھا ان کو گورنر بنا کر. خوب ان کو اللہ کے نبی نے ان کو نصیحتیں کی. جب آخر وقت رہ گیا، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ کو ایسی نصیحت فرما دیں کہ سارا کام ہو جائے اس کے اندر.
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تھا؟ سبحان اللہ، یہ نماز پہ سن، آخری نصیحت ہے جو تیری ہر نسل کو پورا کر دے گی. وہ کیا کہ اس حالت میں مر، اتنا ذکر کر کہ جس وقت اس دنیا سے جا رہا ہو تو تیری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو. اگر زبان کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہو اللہ کا ذکر کرو. صبح شام ذکر ہوتا ہے، بھاگتے کیوں؟ یہ کوئی یعنی دیکھو شیطان چکر، صبح شام اللہ نے اس مسجد میں پتہ نہیں رحمت کی یہ کب تک ہوتا ہے، ذکر چلا دیا ہے تو کتنی فائدے کی چیز ہے، کتنی فائدے کی چیز ہے. ذکر میں بیٹھے، سمجھ آ گئی بات؟ رمضان سمجھ آ گیا؟ روزے کا مطلب، رمضان کا مطلب روزہ ہے. بتاؤ، بولو نا کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا. روزہ رکھ بھی لیا، گناہوں سے نہیں بچے، روزہ فنش. روزے کی قدر جب ہوگی جس مقصد کے لیے روزہ دیا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ہاں اب سمجھیے، ورنہ روزہ بیکار ہے، کچھ نہیں. گناہوں سے بچ گئے تب عید ہے، ورنہ نئے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے. فضول بات کر رہے تم. ہم اچیو ہی نہیں کیا وہ گول جو ہمیں کرنا تھا. نہ اس نے کہا 15 قرآن پڑھو، 20 قرآن پڑھو، 25 قرآن، کچھ نہیں کہا. اس نے کہا گناہ سے بچ کے دکھا مجھے. گناہ کیے جا رہے، 25 قرآن پڑھے جا رہے، 3 صبح سے لے کے سوارے پڑھے جا رہے ہیں. ہم نے اتنے پڑھے. بھائی جو مقصد بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ صبح سے شام تک تو نے صرف گناہ سے بچنا ہے. دل میں جھانک، صاف ہو گیا تیرا دل کینہ سے، بغض سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، تب تو تیرا روزہ ہو گیا. ماشاءاللہ. بات سمجھ آ گئی؟ تو ابھی تو ایک ہی روزہ گیا ہے میرے بھائیوں، روزے کو بچا لو. ابھی تو پہلا گیا ہے، سمجھ آ گیا، روزے کو بچا لو. اگر ہم یہ کام کیا کرنا ہے کہ آنکھوں کو، کانوں کو، زبان کو روک لینا ہے. سارے گناہ انہی سے ہوتے ہیں. شام کو دیکھنا ہے کہ ہم کتنے بچے ہیں گناہوں سے. اگر یہ 10 دن سے آپ نے گزار لیے، اگلا جب 10 دن آ رہا ہے آپ کا، اس میں آپ کو پروانہ ملے گا. کیا پروانہ ملے گا؟ تیری مغفرت بھی ہوگی، تو بخشا گیا. پھر انشاءاللہ اگلے جمعرات میں ملاقات ہوگی تو پھر اگلے عشرے کی آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا ہوتا ہے پھر انشاءاللہ. تو چلیں، اب ٹائم تو تھوڑا ہے الحمدللہ. ہم 10 منٹ 15 منٹ اللہ کا ذکر کرتے ہیں جس کے لیے ہم بیٹھے تھے. بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے تاکہ ثواب پورا کمانا. درود شریف پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ امت پہ رحم فرما میرے مولا، اس امت پہ رحم فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو بخشش فرما. یا اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما، امت کی پریشانی کو دور فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت عرشہ رحمتک یا ارحم الراحمین. عشاء کی بعد بھی تھوڑی دیر ذکر کی مجلس ہوتی ہے تراویحوں کے بعد. تشریف رکھا کریں. 20 منٹ کا ہے، بے انتہا ثواب اور فائدہ اس کا ہے.